صل علی محمد وآل محمد وعجل محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد خوشنودی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و خاندان ابو طالب علیہ السلام بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور ایک مرتبہ سورہ توحید۔ سید کباد حسین ابن سید عباد حسین، ننی بیگم بنت مقبول حسین، عبیدہ زہرا بنت سید محمد حمدانی، سید مہدی حسین ابن عابد حسین، انوار حسین ابن حضور عالم، زہرا بانو بنت تصدق حسین کی روز کو بخشیں۔ مرحومین پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں، 72 شہداء کے صدقے میں ان ارواح کے جوار ائمہ میں مقام عطا کر، اہل بیت کے دوست داروں میں سے، ان کے غلام و کنیزوں میں سے ان کا نام شمار ہو۔ پروردگار عالم معبود برحق ان کی برزخ کی منزلوں کو آسان کرے، معبود برحق جنت میں عالی مقام عطا کرے۔ بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل بسم فرجهم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل أما فرجهم بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم تمام تر تعریف و توصیف
حمد و ستائش اس پروردگار کے لیے، اس مالک ربانی کے لیے کہ جس نے اپنی معرفت کے ذرائع اس کائنات میں پیدا کیے۔ وہی خالق کائنات، وہی مالک ابو سما کہ جس نے اپنی تخلیق، اپنی خلقت، اپنی پیدا کردہ چیزیں یا اپنے علم یا اپنے صفات کے بارے میں جب یہ چاہا کہ بندوں کو اس کی معرفت حاصل ہو جائے تو اس نے اسی کے مانند چیزوں کو خلق کرنا شروع کیا۔ حد یہ کہ کائنات کے ہر ذرے نے پکار کر کہا کہ وہ پیدا کرنے والا خود کتنا حسین ہوگا جس نے اس کائنات میں اتنا حسن و زیبائی عطا کی۔ اور دیکھیں کہ ہر ایک ذرہ اس کے حسن کی تعریف کر رہا ہے، ہر ایک ذرہ اس کے حسن کو بیان کر رہا ہے۔ زمین اپنے لیے ایک زینت ہے، آسمان اپنے لیے ایک زینت ہے، آسمان میں لگے ہوئے تارے اپنے لیے ایک زینت ہیں، یہ چاند یہ اس کی ضیاء اپنے لیے ایک زینت ہے، یہ درخت اس کی اپنی ایک زینت ہے، یہ پھول ان کی اپنی زینت ہے، اس میں آتی ہوئی خوشبوئیں وہ اپنی زینت رکھتی ہیں۔ یعنی کائنات مزین کرا کر پیش کی گئی ہے، کائنات کو خوبصورت بنا کر دیا گیا ہے، ہمارے سامنے کائنات کو حسین بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خدا چاہتا تو اس کائنات کو، اس زمین کو بغیر درختوں کے چھوڑ دیتا، یا درختوں کو پھولوں سے نہ سجاتا، یا پھولوں کو خوشبو سے نہ سجاتا، لیکن معبود چاہتا یہ ہے کہ اس کو حسن و زیبائی اتنی پسند ہے کہ اس نے پہلے کائنات کو مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کیا اور پھر اپنی بات کو رکھا کہ مجھے حسن کتنا پسند ہے، اس کو زینت کتنی زیادہ پسند ہے۔ تو اسی اللہ کے حبیب کہ جس کی معرفت کا عالم یہ ہے کہ کبھی حالت یہ ہے قاب و قوسین کے درمیان میں ہے، کبھی حال یہ ہے کہ اپنے پروردگار سے باتیں کر رہے ہیں، کبھی منزل اس قدر پہنچی ہوئی ہے کہ راتیں عبادت الہی میں بسر ہو رہی ہیں۔ اور کیا کہنا اس کی معرفت کا، کیا کہنا اس کی معرفت الہی کا کہ ادھر سے ندا آتی ہے، اے یاسین، اے طٰہٰ، اے مزمل، اے مدثر، اے حبیب، اے عاشق۔ تو وہ ندا دینے والا جب یہ ندا دے رہا ہے تو یہ پلٹ کر آوازیں دے رہے ہیں، انت اللہ، انت اللہ، تو ہی میرا اللہ ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ اور خدا کو یہ لفظ اللہ اتنا پسند آ جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے خود کو نام خدا کی جگہ اللہ دیتا نظر آ رہا ہے کہ مجھے پکارو تو اللہ کہہ کر پکارو۔ صلوات بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اگرچہ معرفت پروردگار اتنا آسان نہیں ہے کہ خدا کی معرفت کو حاصل کر لیا جائے، لیکن جتنا ممکن ہو سکے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ معرفت کا کہیں آئینہ ہمیں ایسا نظر آیا کہ کسی نے ندا دی، تجھے پا لیا تو ہم نے سب کچھ پا لیا، تجھے کھو دیا تو کچھ بھی نہیں ملا۔ کہ معرفت جتنا ظرف ہوتا ہے اتنی معرفت حاصل ہوا کرتی ہے۔ مانند کہ ایک دریا کے اندر اگر سوئی ڈال دی جائے، اگرچہ وہ پورے دریا کو اپنے اندر نہیں سمیٹ سکتی، لیکن جب اس کو نکالا جائے گا تو کہیں نہ کہیں دریا کا قطرہ ضرور نظر آئے گا۔ جتنا اس کا ظرف تھا وہ اتنا لے کر آتا ہے، جتنا ظرف دیا جاتا ہے اتنی معرفت ملنے لگتی ہے۔ اور ظرف پہ اگر دیکھا جائے تو انسان جب اپنے ظرف کو بڑھاتا چلا جاتا ہے تو کوئی مقداد بن جاتا ہے، کوئی ابوذر بن جاتا ہے، کوئی سلمان بن جاتا ہے۔ جو آئے سلمان تھے لیکن فخر سلیمان بن کر جا رہے ہیں،
آئے بے زر تھے لیکن ابو ذر بن کے جا رہے ہیں، جن کے بارے میں بیان یہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے، انسان وہ ہے جو جنت کا اشتیاق رکھتا ہے۔ انسان کو کیا چاہیے؟ جنت چاہیے۔ جو نمازیں پڑھ رہا ہے کس لیے؟ جنت کے لیے۔ روزے رکھ رہا ہے کس لیے؟ جنت کے لیے۔ حج کر رہا ہے کس لیے؟ جنت کے لیے۔ ہر ایک جنت کے لیے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، جبکہ جنت ہے کیا چیز یہ بتایا ہمیں آدم نے کہ جنت کیا ہے۔ کہتے ہیں جب آدم کو جنت میں لے جایا جانے لگا تو آدم رک گئے۔ جبرائیل کہتے ہیں آگے بڑھو، یہ جنت ہے، یہ تمہیں مل رہی ہے، لوگوں کو ملے گی عمل کے بعد، تمہیں عمل سے پہلے عطا کی جا رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ آدم نے دیکھا جنت کے دروازے پہ کچھ تحریر تھا، کہا کیا پڑھا آدم تم نے؟ آدم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پہ تحریر تھا، یہ جو جنت ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ صدقہ ہے حسین ابن علی کے قدموں کا، جس کے جس کے قدموں کا صدقہ جنت بن جائے وہ خود کیسا ہوگا۔ تو عزیزوں یعنی جنت کیا ہے؟ ہر ایک کو اشتیاق ہے جنت کا، ہر مسلمان خواہش مند ہے جنت کا، لیکن اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ سلمان و ابو ذر و مقداد اس درجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے، جنت ان کی مشتاق ہے۔ جو جنت کا اشتیاق رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے کہ یہ جنت کو قبول کریں، تو یہ درجہ انہیں ملا کس وجہ سے ہے؟ یہ ملا ہے دو چیزوں سے، ایک تو معرفت اہل بیت اور دوسرے غلام اہل بیت کا صدقہ ہے جو انہیں عطا کیا گیا ہے۔ صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ کے حبیب کہ جس نے مقداد و سلمان کو جنت کی بشارتیں اس طرح دی ہیں، ارشاد ہم سے بھی فرمایا کہ جب تم بیٹھو، جب تم ذکر کرو، جب تم باتیں کرو تو اپنی باتوں کو حسن و زیبائی عطا کرو ذکر علی کے ذریعے سے۔ جب تم چاہو کہ تمہاری محفلیں پاک کر دی جائیں تو تم ذکر علی کرو، جب تم چاہو کہ تمہاری باتوں سے خوشبو جنت آئے تو تم ذکر علی کرو، جب تم چاہو کہ تمہاری باتیں خدا تک پہنچ جائیں تو تم ذکر علی کرو، جب تم چاہو تمہاری بزم فرشتوں کے آنے کی جگہ بن جائے تو تم ذکر علی کرو، جب تم چاہو کہ تمہاری محفلوں کو پاک کر دیا جائے تو تم ذکر علی کرو۔ ذکر علی کیا ہے؟ ذکر علی زینت بخشتا ہے۔ ذکر کو علی کا ذکر ہی ہے کہ جو محفلوں کو زینت بخش رہا ہے، جو مجلسوں کو زینت بخش رہا ہے، جو کلام کو زینت بخش رہا ہے۔ اور زینت کسے کہا جاتا ہے؟ حسن کو کہا جاتا ہے، زیبائی کو کہا جاتا ہے، خوبصورتی کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ نام کہ جو کائنات کو زینت بخش رہا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک ہر ایک چیز کو زینت عطا کر رہا ہے، اس کے لیے جو سبب زینت ہے اسے زینب کہا جاتا ہے۔ تاریخ نے اسے زینب کا نام دیا ہے، اور تاریخ کہتی ہے، ایک سائنسداں کا کہنا یہ ہے جو کہ کرسچن تھا، اس نے چاہا کہ جب وہ کربلا کی تحریر کو پڑھ رہا تھا، واقعی کربلا کہتا ہے میری نگاہوں سے گزرا، تو میں نے یہ چاہا کہ میں کربلا کی جنگ کو جو میں نے پڑھی ہے، کہاں سے لے کر کربلا سے لے کر شام تک جو میں نے پڑھا ہے، میں دیکھوں کہ آخر اس کے پیچھے جو کردار ہیں وہ کس کی اولاد ہے۔ تو میں نے یہ دیکھنے کے لیے کتابوں کا مطالعہ شروع کیا، تو میں نے دیکھا اس شخص کے بارے میں کہ جس کا حال یہ ہے کہ مسجد کوفہ میں حکومت تو کر رہا ہے، لیکن جب حکومت کا وقت ہے حاکم بن کے بیٹھ جاتا ہے، فیصلے اس طرح کرتا ہے کہ گویا اوپر والا فیصلے دے رہا ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ جو لفظوں کو بیان کرتا ہے تو وہ اثر و رسوخ کر جایا کرتے ہیں دلوں میں، اور جب یہاں سے فارغ ہوتا ہے تو کوفے کی گلیاں ہیں اور وہ ہے کبھی سبزی فروش کے پاس جاتا ہے، کبھی لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے، کبھی لوگوں کو بتاتا ہے حلال و حرام کے بارے میں، اور حال یہ ہے کہ چلتے چلتے جس وقت وہ لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا، انہیں جنت کی راہیں دکھاتا ہوا، انہیں دوزخ سے بچاتا ہوا اپنے محل کی طرف آتا
آتا ہے تو شام ہونے کے بعد حقداروں کو ان کا حق دینے کے بعد اس خدا کے سامنے اس طرح گڑ گڑا رہا ہے جیسے ایک بچہ اپنے ماں کے سامنے گریا کرتا ہے. مشکل کشا علی مدد بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے سامنے گریا کرتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, اس طرح وہ گریا کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور پھر یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں تمام فضائل و کمالات کو دیکھوں کہ اس کے کون کون سے پہلو ہیں. جب میں نے اس کے پہلوؤں پر نگاہ کرنی شروع کی ہے تو کہیں یہ میدان میں ہیرو بنتا نظر آیا ہے, کہیں یہ عرش کی زینت بنتا نظر آیا ہے, کہیں یہ فرش پہ بیٹھ کے حاکم وقت بنتا نظر آیا ہے. میں نے جب ہر پہلو پر نگاہ کرنی شروع کی اور ایک کتاب کو لکھنا شروع کیا جو 1000 صفحات پر مشتمل تھی, اور میں نے لکھنے کے بعد آخر میں لکھا کہ یہ کتاب ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے, تو لوگ آ کے مجھ سے کہنے لگے گویا کہ تم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے, گویا کہ تم مسلمان ہو چکے ہو, گویا کہ تم شیعہ ہو چکے ہو, کہ تمہیں لکھنی چاہیے تھی کتاب تو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں لکھتے. تم نے وجہ کیا ہے کہ کتاب کو علی کے بارے میں لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ شخصیت علی ابن ابی طالب, تو تم نے علی کے بارے میں کتاب کیوں لکھی؟ تمہیں لکھنی چاہیے تھی تو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں لکھ دے. تو اس نے اتنا حسین جواب دیا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ تمام انبیاء کا ذکر, صفات پروردگار کے مظہر کا ذکر, تمام فضائل کا ذکر, تمام کمالات کا ذکر, کسی ایسے کا ذکر کہ جو اپنے زمانے میں بیٹھ کر قیامت تک کے فیصلے سنا دے, اس کے فضائل و کمالات کو لکھنا چاہ رہا تھا. تو مجھے یہ تمام فضائل و کمالات اگر نظر آئے تو ایک ہی شخصیت میں نظر آئے. حیدری یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مولا علی ابن ابی طالب کے لیے ان کے حق کے مطابق تو نہیں, لیکن ایک با آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جب آپ درود پڑھتے ہیں تو روایتوں میں بیان یہ کیا جاتا ہے کہ فرشتے اپنے پروں کو آپ کے چہروں کی طرف بڑھا دیا کرتے ہیں اور ان کو مس کیا کرتے ہیں, اور ایک نور ساتھ ہوتا ہے جو زمین سے آسمان تک جایا کرتا ہے. جب اس نور کو آتا ہوا دیکھا جاتا ہے تو سوال کیا جاتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو محمد و آل محمد پہ درود پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام فضائل و کمالات مجھے نظر آئے تو ایک ہی شخصیت میں نظر آئے, اور وہ ہے علی ابن ابی طالب. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب میں نے آگے پڑھنا شروع کیا, اس کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اور نہج البلاغہ کو پڑھ کر دیکھا, تو مجھے معلوم یہ ہو رہا تھا, احساس یہ ہو رہا تھا کہ یہ اس زمانے میں نہیں آج کے زمانے میں لکھی گئی ہے. ہر سوال کا جواب اس کی کتاب میں موجود تھا. لیکن پھر کہتا ہے کہ میں نے تاریخ کربلا, کیونکہ اس نے تاریخ کربلا پڑھی تھی تو تاریخ کربلا کے لیے یہ کردار ڈھونڈ رہا تھا. کہتا ہے میں نے پھر تاریخ کربلا کو اٹھا کر دیکھا اور میں نے چاہا کہ تاریخ کربلا میں کون ایسا ہے جو اس کے صفات کا مظہر نظر آئے. تو مجھے ہر شخصیت وہاں علی جیسی نظر آ رہی تھی, لیکن ایک شخصیت ایسی تھی جو مجھے علی ہی نظر آ رہی تھی, اور اسے زینب کہا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد
وعجل فرجهم اسے زینب کہا جاتا ہے. مجھے ہر جگہ زینب علی نظر آئی ہے. چاہے وہ بازار تھے مجھے علی نظر آئی, چاہے وہ دربار تھے مجھے علی نظر آئی. اور بیان کیا جاتا ہے جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے, تاریخ کی آپ کوئی بھی جنگ اٹھا کر دیکھ لیں, کوئی بھی جنگ ہوتی ہے تو اس میں 3 شخصیتیں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں, سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. ایک جنگ میں سردار ہوا کرتا ہے, اور دوسرا کمانڈر ہوا کرتا ہے, اور تیسرا مورخ ہوا کرتا ہے. یعنی پوری جنگ ان 3 پر مشتمل ہوا کرتی ہے, سردار, کمانڈر اور مورخ. سردار کیا ہوتا ہے, کون ہوتا ہے؟ جو پالیسیز بناتا ہے, جو رائے دیتا ہے, جو بتاتا ہے کہ کس طرح جنگ کی جانی ہے. کمانڈر کون ہوتا ہے؟ جو صفوں کو مرتب کیا کرتا ہے تاکہ صفیں کس طرح سے جنگ کریں, کب آگے بڑھیں, کب پیچھے ہٹیں. اور مورخ کون ہوتا ہے؟ جو اس جنگ کو سنہری الفاظ میں لکھتا ہے اور تاریخ کی زینت بناتا ہے. کربلا کی جنگ میں ہم نے دیکھا تو سردار ہے حسین ابن علی, کمانڈر ہے عباس ابن علی, اور تاریخ لکھنے والی ہے زینب علیا. اب سردار کو دیکھا جائے تو اس کی رائے ایسی تھی کہ ہر جگہ سے حسین حسین کی صدایں آتی ہیں. کمانڈر کو دیکھتے ہیں تو کمانڈر جو ہوتا ہے وہ جنگ جس وقت کراتا ہے, صفوں کو جس وقت مرتب کرتا ہے, تو وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے. ایک تو وہ صفوں کو اس طرح مرتب کرے کہ وہ جنگ کے لیے آگے بڑھیں تو کامیابی لے کر آئے, اور دوسرا جب وہ خود جنگ کرے تو فتح کے ساتھ واپس آئے. عباس کی جنگ پہ اگر ہم نگاہ کرتے ہیں تو صفیں ایسے مرتب کی ہیں کہ جو لاکھوں کے لشکر کو فقط 71 سے لڑا دے اور کامیابی لے کر آئے, اسے عباس کہتے ہیں. 71 میں نے اس لیے کہا کہ جب عباس خود جائے اور ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہ ہو اور بغیر اسلحے کے اس طرح ترائی پہ قبضہ کر لے کہ قیامت تک کے لیے پانی اس کا غلام بن جائے, اسے عباس کہتے ہیں. اور مورخ وہ ہوتا ہے, تاریخ وہ لکھتا ہے کہ اس طرح تاریخ لکھے جو صفات پر مشتمل نہ رہ جائے. دنیا کی کوئی بھی جنگ اٹھا کر دیکھ لیجئے, ہر جنگ صرف صفات پر مشتمل ہو کر رہ گئی ہے. زینب نے کربلا کی تاریخ کو ایسے لکھا ہے کہ ہوئی کربلا میں تھی, ایک صحرا میں تھی, ایک بیابان میں تھی, ایک جنگل میں تھی جہاں اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی, لیکن اس طرح زینب نے اس تاریخ کو لکھا کہ آج کائنات کے ہر گوشے سے نام حسین کی صدائیں آ رہی ہیں. خود پنجتن کا ہاتھ ہے غازی کے ہاتھ پر, نعرہ حیدری یا علی یا علی, نگی مولا پاس بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. سردار کو دیکھا تو ایسا نظر آیا کہ ہر جگہ سے یا حسین کی صدائیں بلند ہوئیں, اور کمانڈر ہوا تو ایسا ہوا کہ ہر جگہ غازی کا علم لہرایا. اور یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ تاریخ لکھنے والی ہے زینب اولیاء. اس نے ایسا تاریخ کو لکھا ہے, کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کے خطبات اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو 2 بہنیں تھیں, اور دونوں کا کردار یہ تھا کہ ہم زیادہ تر جناب زینب کا ذکر کرتے ہیں, لیکن شہزادی ام کلثوم نے بھی خطبے دیے ہیں. جب کوفے کے بازار میں شہزادی ام کلثوم پہنچی ہے تو ایک قاری قرآن کا کہنا یہ ہے کہ مسجد سے میں نکلا, جس کی آنکھیں نابینا تھیں, نظر نہیں آتا تھا, دیکھ نہیں سکتا تھا, میں مسجد سے نکلا تو میرے کانوں میں علی کی آوازیں آنا شروع ہوئیں, گویا کہ علی بول رہے ہیں, گویا کہ علی کا لہجہ ہے, گویا کہ علی منبر پر ہیں. جب اس وقت میں نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کیا قیامت آ گئی ہے, کیا
قیامت کے آثار نمودار ہو گئے ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو صدائے علی آئے گی، علی خطبہ دیں گے، کیا قیامت آ چکی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں قیامت نہیں آئی ہے۔ کہا پھر یہ بتاؤ کہ یہ لہجہ علی کا ہے، یہ آواز علی کی ہے، یہ باتیں علی کی ہیں، یہ فصاحت و بلاغت سوائے علی کے کسی کے لہجے میں نہیں تھی، یہ کون بول رہا ہے؟ تو صدا آئی کہ یہ ام کلثوم کا لہجہ ہے، یہ علی کی بیٹی ام کلثوم بول رہی ہے۔ ہم شہزادی زینب کا اکثر ذکر کرتے ہیں، لیکن شہزادی ام کلثوم بھی اسی طریقے سے گفتگو کیا کرتی تھی جیسے مولا کائنات گفتگو کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ شہزادی زینب بڑی تھی، اس لیے جناب ام کلثوم خاموش زیادہ رہی ہیں، لیکن وقت پڑنے پہ بیوی بھی بولی ہیں، اور اس طرح بولی ہیں، اس طرح سے کہا ہے۔ جب ابن مرجانہ نے، ابن زیاد نے، ابن مرجانہ نے ایک وقت کہا تھا کہ دیکھو تمہارے خدا نے معاذ اللہ تمہیں کس طرح رسوا کیا، تو شہزادی ام کلثوم نے کہا تھا کہ اے مرجانہ کے بیٹے، اے اس کی اولاد جس کی بلدیت آج تک مشکوک ہے، مرجانہ اس کی ماں کا نام تھا، ابن مرجانہ کہا تھا، یہ جناب ام کلثوم کا جملہ تھا کہ مرجانہ کے بیٹے جس کی آج تک بلدیت مشکوک ہے، تو ہمارے سامنے بولنے کی جرت کر رہا ہے، اے کنیز زادی کے بیٹے کہ جس کے نہ باپ کا پتہ ہے نہ خاندان کا پتہ ہے، تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمارے خدا نے ہمیں کیا دکھایا؟ ہمارے خدا نے ہمیں صرف حسن دکھایا ہے، صرف زیبائی عطا کی ہے، صرف خوبصورتی عطا کی ہے، اور ہمارے خدا نے ہمیں اس درجے پہ پہنچا دیا ہے کہ خود آج تیرے لوگ ہیں، آج تیری حکومت ہے، یہاں بیٹھ کے تو بول رہا ہے، لیکن کل نام فقط ہمارا لیا جائے گا۔ اور شہزادی کی بات مکمل ہوئی۔ کوفے کے دربار میں جناب ام کلثوم نے اور شام کے دربار میں جناب زینب نے کہا تھا، بہنوں کا جملہ ایک ہی تھا، بات ایک ہی تھی، مقصد ایک ہی تھا۔ آج کوئی سوال کرے کون ہارا کون جیتا، تو تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہار یا جیت کس کا نام ہوتا ہے؟ مقصد کو دیکھنا ہے کہ مقصد آج تک کس کا زندہ ہے۔ جس کا مقصد زندہ ہے وہ کامیاب ہو گیا، اور مقصد حسین ابن علی کا زندہ ہے، اور بہنوں نے اس کو کامیاب سے کامیاب تر بنا دیا۔ یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ زینب وہ تھی، حسین نے کربلا کو کربلا، لیکن زینب و ام کلثوم نے کربلا کو معلی بنا دیا، اور معلی فقط دو ہیں، ایک عرش معلی، ایک کربلا معلی، اس کے علاوہ کوئی اور معلی ہی نہیں بنا ہے۔ زینب نے اس زمین کربلا کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ کربلا معلی کو عرش معلی سے ملا دیا۔ یہ زینب ام کلثوم تھی کہ جو اٹھا رہی تھی، اپنے بھائی کے مقصد کو آگے بڑھاتی جا رہی تھی، اور کہتی جاتی تھی، جب یزید کے دربار میں گئیں تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کی بیٹی نے علی بن کر اس جلال کے ساتھ کہا ہے، اس جلال کے ساتھ گویا کہ حیدر کرار ہے، حیدر کرار کے لہجے میں، حیدر کرار کی گفتگو میں کہتی ہے کہ دیکھ وہ جیت گیا نا، اپنے بھائی کے سر کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہا تھا، وہ جیت گیا نا، تو بتا تو ہار گیا نا، وہ جیت گیا نا، تو بتا تو ہار گیا نا، تو مارنا چاہتا تھا جسے وہ تجھے مار گیا نا۔ قیامت تک کے لیے سلام علیہ ہو بی بی کلثوم، سلام علیہ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اور اس طریقے سے اس ملعون کے چہرے پہ سیاہی کو ملا ہے، اس طریقے سے تاریخ آج تک اس کی ذلت و رسوائی کی گواہی دیتی ہے کہ جو فقط کتابوں تک ہی محدود نہیں بلکہ عمل میں آئی ہے۔ زینب کی تاریخ دیکھیے کہ کوئی بھی جنگ ہوتی ہے
کچھ سال گزر جاتے ہیں، 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، بڑی سے بڑی جنگ ہوتی ہے، سب بھول جاتے ہیں کون جیتا تھا کون ہارا تھا۔ دو فرقوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے، سب بھول جاتے ہیں کون سا فرقہ جیتا کون سا ہارا۔ بچے بھی جب تاریخ پڑھتے ہیں وہ صرف ہسٹری کے جملات بن جاتے ہیں، جب وہ تاریخ پڑھتے ہیں جب تک امتحان نہیں ہوتا یاد رکھتے ہیں، امتحان ہوا ذہنوں سے نکل گیا کون جیتا کون ہارا۔ لیکن زینب نے اس تاریخ کو لکھا ہے کہ آج اگر بچے سے بھی پوچھو کون جیتا کون ہارا تو بے ساختہ کہتا ہے حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ اور یزید کا نام تو نکلتا ہی نہیں، یہاں تک کہ کہا جائے کہ اس کے اوپر خدا کی لعنت ہے، کائنات کے ہر ذرے کی لعنت ہے، اور یزید مرد آباد ہے۔ تو یہ کس نے کیا؟ زینب علیہ نے کیا ہے۔ ایسا بی بی نے یزید کو ہرایا، ایسا ہرایا، ایسا خاک میں ملایا، ایسا گرایا کہ آج تک اٹھ نہیں پایا۔ یہ زینب علیہ نے کیا تھا۔ یہاں تک کہ خود اس کے خاندان جو اس کے یعنی نسلیں تو چلا کرتی ہیں نا، اس کے بیٹے نے سب سے پہلے اس پر لعنت کی تھی۔ یہاں تک کہ جب اس نے کہا تھا کہ آؤ تم اس تخت کے اوپر بیٹھو تو اس نے ٹھوکر مار کر کہا تھا کہ لعنت ہو تیرے اوپر اور تیرے اس تخت کے اوپر کہ جہاں سر حسین رکھا گیا۔ اور شام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ شام میں ایک شخص رہا کرتا تھا جو کہ یزید کے خاندان سے تو تھا، لیکن صبح صبح اٹھ کر یزید کے اوپر لعنت کیا کرتا تھا۔ اگر اس کے سامنے کوئی نام لے دیتا تھا نا یزید کا تو وہ اپنی دکان بند کر دیا کرتا تھا، اس کی روٹی کی دکان تھی، اور کہتا تھا جب یزید کا نام آ گیا تو آج برکت نہیں ہوگی۔ تو اس کا بیٹا اس پہ لعنت کرتا ہے، اور اس نے یہ جملہ کہا کہ لعنت ہو تیرے اوپر، تو اس تخت پہ بیٹھنے کے لیے کہہ رہا ہے جہاں فرزند زہرا کا سر رکھا گیا، تشت طلا میں سر تھا اور تیرے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ ایک جملہ بیان کروں عزیزوں، بہت سخت مصائب کا یہ جملہ ہے، لرز جاتا ہے انسان یہ سوچ کر بھی کہ کہاں فرزند زہرا کا سر اور اس ملعون کا تخت۔ لیکن بہت صاف کہتے ہیں کہ تاریخ میں لکھا ہے حسین کا پورا جنازہ پامال ہو گیا، اس طرح پامال ہوا کہ ٹکڑوں میں نہیں ریزوں میں تبدیل ہو گیا تھا، کیونکہ پسر سعد نے آ کر پوچھا تھا کس طرح جنازے کو پامال کیا گیا، کہا گھوڑے کے سموں کو دیکھ لے جہاں تک دوڑیں گے ریزے نظر آئیں گے۔ اس طرح پامال ہوا تھا فرزند زہرا کا جنازہ، لیکن عزیزو سر تو تن سے جدا ہو گیا تھا نا، لب رہ گئے تھے، اس ملعون نے چھڑی مار مار کر لب بھی پامال کر دیے۔ زہرا کے لال کے لب بچے تھے وہ لب بھی پامال ہو گئے شام کے دربار میں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ 40 قریب ہے نا، بڑی تمنا تھی زینب کو اپنے بھائی کا چہلم بنانے کی، بہت روتی تھی بی بی، نہ 10واں کر پائی ہے نہ 20واں کر پائی ہے۔ اور یہ کہ تاریخ یہ کہتی ہے جب 20واں قریب آیا تھا تو یزید کا دستور یہ تھا کہ قید خانے میں ایک دن کھانا پانی بھیجتا تھا، کچھ سوکھی روٹیاں اور تھوڑا سا پانی کہ جو بچوں میں بھی پورا نہیں ہو پاتا تھا، اور 2 دن نہیں بھیجتا تھا، 2 دن اہل حرم فاقے سے رہتے تھے۔ ایک دن جب کھانے کا نمبر آیا تو بی بی نے کہا دروغے زندان سے جا کر یزید سے کہہ دے آج کھانا پانی نہ بھیجے بلکہ کل بھیج دے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا کل میرے بھائی کا 20واں ہے، اس پانی پہ زینب فاتحہ کرائے گی۔ بڑی تمنا تھی زینب کو اپنے بھائی کے 10ویں 20ویں کی۔ اب تو معلوم ہے ہم سے کیوں کہا جاتا ہے رو بلند آوازوں سے گریا کرو، بہت رویا کرو، اس لیے کہ وہاں فقط پانی ہی نہیں بلکہ رونے بھی نہیں دیا گیا تھا کہ آنکھیں پتھرا گئی تھی بھائی کے غم میں۔ آئے زیادارو زینب، غریب زینب، آئے وہ زینب کہ جو لٹ گئی کربلا کے میدان میں، اپنے بچوں کو قربان کیا، علی اکبر کو قربان کیا، قاسم کے پامال ٹکڑے دیکھے، لیکن ہائے وہ زینب ہے سب کو قربان کر رہی
रही है शायद मेरा भाई बच जाए, शायद मेरा भाई बच जाए। लेकिन जब खबर शहादत हुसैन सुनी तो कलेजा पकड़ के ऐसे उठी कि कभी बच्चों को संभालती है, कभी बीवियों को तसल्ली देती है, कभी रबाब को कलेजे से लगाती है, कभी उम्मे लैला को ढारस देती है। अब यही ज़ैनब है, जिंदान शाम है, एक नन्ही सी बच्ची के जनाजे पे दो जानू होके बैठी है, कभी हसरत से चेहरा देखती है, कभी हाथों को देखती है। और तारीख कहती है वो ज़ैनब कि या बेहोश हुई थी तो शब-ए आशूर बेहोश हुई थी, शब-ए आशूर गशाया था, उसके बाद कभी गश नहीं आया ज़ैनब को। दूसरा वक्त वो था जब जिंदान में गशाया है। कहा कब गशाया? कहा जब ज़ैनब ने सकीना के गले को देखा, उसकी कमर को देखा, कितनी जख्मी पुश्त थी। कह के रोई है मेरी नादान सकीना, मेरी जान सकीना। यही वजह थी बीबी कि आप सो नहीं पाती थी, बहुत तड़पी है। अब वक्त आया रिहाई का हुक्म मिला, करबला से होती हुई मदीने की जानिब चली है। दो जुमले और तमाम है, मजलिस तो हो गई ना अज़ीज़ों, आप दिल भर कर रो लीजिएगा। चंद जुमले और सुन लीजिए। एक मर्तबा करबला से होती हुई मदीने की जानिब चली। तारीख कहती है जब भाई की कब्र से उठी तो कितनी मर्तबा गिरी सानिया ज़हरा, कितनी मर्तबा उठी, मुड़ मुड़ के कब्र हुसैन देखती रही, कहती रही खुदा हाफिज मेरे भाई, तूने अल्लाह को सौंपा, ज़ैनब कैसे जिंदा रहेगी। और उसके बाद जब सानिया ज़हरा चली मदीने की जानिब तो मदीने से पहले काफिला रोका गया। सैयद सज्जाद कहते बशीर जाके खबर दे दो कि हम लुट कर आ गए हैं, हम बर्बाद होकर आ गए, भरा घर लेकर आए थे, उजड़ी हुई गोदियों के साथ आए हैं। जनाब उम्मे कुलसूम ने मरसिया पढ़ा, ए नाना के मदीने हमारे आने को कबूल न करना, हम अपने वारिसों को छोड़ कर आ गए हैं। अब देखिए इधर काफिला मदीने में पहुंचा, रोज़े रसूल के करीब जा रहा है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती है सानिया ज़हरा, रोती जाती है, नाना के करीब जाएगी, क्या क्या फरियाद करेगी, क्या क्या कहेगी, कलेजा पकड़े हुए हैं। इधर किसी ने जाके सुगरा से कहा सुगरा तेरे बाबा वापस आ गए। सुगरा कश में थी, कहा सुगरा अली अकबर वापस आ गया। अब सुगरा उठी है, उठ के कहती है मेरा आसा ले आओ। हंसे का नाम सुना, अरे सुगरा किसी सहीफा का नाम नहीं है। ज़ैनब ने जब सुगरा को छोड़ा था ना मदीने में, सुगरा 6 बरस की थी, 2 साल के बाद काफिला आया है, सुगरा 8 बरस की है। ये तो जुदाई अली अकबर थी, ये सुगरा सहीफा हो गई, सुगरा सहीफा हो गई। हंसे का सहारा लिया, घर अपनी कनीज़ों के साथ चली, रास्ते में एक ज़ईफ़ को बैठे देखा, भाई बहन ने कैसे मुलाकात की अज़ीज़ों। लेकिन जब सुगरा रोज़े रसूल के करीब पहुंची है तो वो ज़ैनब जो अभी तक ज़ब्त कर रही थी, भाई की यतीमा को देखा, तड़प गई। आप सुगरा हमारे गले लगो। सुगरा जवाब कर रही है, खाली गोदियां हैं, वीरान गोदियां हैं, कोई नजर नहीं आता। सुगरा कहती है ये काफिला कुछ अपना अपना सा तो लगता है, लेकिन ना मेरी माँ नजर आती है, ना मेरी भूमियाँ नजर आती है। ज़ैनब आगे बढ़ी, ए सुगरा मैं ज़ैनब हूँ, सुगरा मैं ज़ैनब हूँ, जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। वज़ादार मजलिस तमाम है, आखिरी एक जुमला आप रोइए, दिल भर कर रोइए। कहा सुगरा मैं ज़ैनब हूँ। सुगरा ने 2 सवाल किए, 2 सवाल किए, अहले मदीना रो रहे थे। पहला सवाल सुगरा कहती है बूढ़ी अम्मा मेरा अली अकबर कहाँ है। सुगरा अली अकबर करबला में शहीद हो गया, कलेजे पे बर्छी लगी।